السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن عطیہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام لعبہ یعنی کھلونا ہے۔ وہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس پر رش کرتی ہیں۔ وہ بے تکلفی میں اس کے کندھے پر مار کر کہتی ہیں، لعبہ تم بہت زیادہ مبارک بادی کے لائق ہو۔ اگر تمہارے طلبگاروں کو تمہارے حسن کا پتہ چل جائے تو وہ عمل میں اور آگے بڑھ جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ جیسی حور ملے تو چاہیے کہ وہ میرے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابو یحییٰ ذرا ہمیں کچھ جنت کا شوق دلائیے۔ فرمایا، اے عطا، جنت میں ایسی حور ہے جس کے حسن و جمال پر اہل جنت فخر کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت پر جنت والوں پر موت حرام نہ کی ہوتی تو وہ اس کے حسن و جمال کی تاب نہ لا کر مر جاتے۔ اس بات سے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں 40 سال تک شوق جنت کی چنگاری سلگتی رہی، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حور عین جنت کے دروازوں کے پاس اپنے شوہروں سے ملیں گی اور کہیں گی، ہم نے کتنا آپ کا انتظار کیا، اب ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، کبھی کوچ نہ کریں گی اور ہمیں موت نہ آئے گی، اور اس بات کو اتنی میٹھی آواز میں کہیں گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنی گئی ہوگی۔ پھر کہیں گی، تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری محبوبہ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں، اور تمہارے علاوہ اب کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ فرمایا، خالص شہد کی نہریں اور ایسی نہروں کے جام جن سے نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ ندامت کے باعث ہوں گے، ایسے دودھ کی نہریں جن کا مزہ بدلے گا نہیں، ایسے پانی کی نہریں جو سڑے گا نہیں، مختلف انواع و اقسام کے پھل ہوں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں وہاں نیک بیویاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً نیک لوگوں کو نیک بیویاں ملیں گی، تم ان سے لطف اندوزی کرو گے جس طرح دنیا میں کرتے تھے، اور وہ تم سے لطف اندوز ہوں گی، مگر وہاں پیدائش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ ابن وہب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں عورتوں سے مجامت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم بار بار کمال قوت کے ساتھ مجامت کرو گے۔ جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوگا تو وہ دوبارہ پاکیزہ اور باکرہ ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو نعیم نے اپنی کتاب صفۃ الجنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کریں گے، مگر ان کا آلہ تناسل تھکے گا نہیں، اور نہ عورت کی شرمگاہ چھلے گی، اور دونوں کی شہوت کبھی ختم نہ ہوگی۔ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے عامر سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جس کا ترجمہ یہ ہے
بے شک اہل جنت اس روز اپنے مشغلہ میں خوش دل ہوں گے۔ اس میں جو مشغلہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد باکرہ عورتوں سے مجامعت کرنا ہے۔ اسی طرح کا قول حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے۔ نیز اسی طرح کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، اور اسحاق بن ابراہیم نے بسند حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنتی کے جسم میں 70 سال شہوت ہوگی اور وہ لطف اندوزی کرتا رہے گا، مگر اس مجامعت کی وجہ سے اس کو جنابت لاحق نہ ہوگی، لہذا اس پر غسل بھی واجب نہ ہوگا اور نہ اس میں کمزوری اور پزمردگی آئے گی۔ وہاں سوائے لذت اندوزی کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھا ہوگا، اور جس نے جتنا زیادہ اپنے آپ کو محرمات سے، حرام چیزوں سے بچایا ہوگا، اس کو اتنی ہی زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہ پی سکے گا، اور جو شخص دنیا میں ریشم پہن لے گا وہ آخرت میں نہ پہن سکے گا، اور جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ آخرت میں اس طرح کے برتنوں میں کھا پی نہ سکے گا۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں یعنی شراب، ریشم، سونے چاندی کے برتن وغیرہ کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو جنت میں بچے کی خواہش ہوگی، اولاد کی خواہش ہوگی، تو ایک پل میں ہی اس کا حمل ہو جائے گا اور ولادت ہو جائے گی اور دانت نکل پڑیں گے، سبحان اللہ، اور پھر ایسا ہوگا جیسا وہ چاہے گا۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اس سلسلے میں علماء امت کے درمیان اختلاف رائے ہے کہ آیا جنت میں بچوں کی ولادت ہوگی یا نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنت میں جماع تو ہوگا، صحبت تو ہوگی، لیکن ولادت نہ ہوگی، اور اسی طرح کا قول حضرت طاؤس، مجاہد اور ابراہیمی رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا، بچوں کی خواہش کرے گا، تو اسی گھڑی اولاد ہو جائے گی جب وہ چاہے گا، مگر وہ خواہش کرے گا نہیں۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت حضرت ابو رزین عقیلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے یہاں جنت میں کوئی ولادت نہ ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں ختم ہوتی ہے، اور ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیا اہل جنت کے یہاں ولادت ہوگی؟ کیونکہ ولادت یقیناً خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہاں ولادت میں صرف اتنا وقت لگے گا کہ ایک جنتی اس کی تمنا کرے گا، فوراً عورت امید سے ہو جائے گی، فوراً وہ دودھ پینے لگے گا اور فوراً ہی بچہ جوان ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اولاد ہوگی، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی۔ راجح قول یہی ہے کہ اگر جنتی اولاد کی خواہش کرے گا تو اولاد ہوگی، اگر وہ خواہش نہیں کرے گا تو اولاد نہیں ہوگی، واللہ عالم۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما، اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی آمین
کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ آمین ثم آمین۔